کسی شخص کی شرافت کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق وہی بات کرے جو وہ اس کے منہ پر کہنے کی ہمت رکھتا ہو۔ نئی نئی عادت کو تبدیل کرنا آسان ہے، لیکن جب عادت پختہ ہو جائے تو اسے تبدیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دنیا عارضی ہے، یہاں کچھ بھی مستقل نہیں ہے۔ ہر چیز اور ہر خوبصورتی مٹی میں مل جائے گی، لیکن آپ کے نیک اعمال ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اگر تم دشمن کے ساتھ صلح چاہتے ہو تو جب وہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری برائی کرے تو تم اس کے سامنے اچھائی اور بھلائی کی باتیں کرنا، اور اگر وہ تکلیف دینے والی بات کرے تو تم تلخ لہجے میں جواب نہ دینا۔ بے وقوف لوگ اپنے مال کو لاپرواہی سے استعمال کرتے ہیں اور پھر ضرورت کے وقت ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ خاموشی میں آپ کی عزت ہے، یہ ایک ایسی خوبی ہے جو آپ کی خامیوں اور جہالت کو چھپاتی ہے، اس لیے بلا ضرورت اور بغیر سوچے سمجھے نہ بولیں تاکہ آپ کی خامیاں ظاہر نہ ہوں۔ اپنی کامیابی اور اپنے مقام کو اپنا کمال اور اپنی خوبی نہ سمجھو، بلکہ یہ آپ پر اللہ کا خاص کرم ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ وقت کی قدر نہ کرنے والوں کو اپنی غلطی کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ دوسروں کی کامیابی دیکھتے ہیں۔ بدزبانی اور بد کلامی ایک ایسی خامی ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ سے دور بھاگتے اور آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس خامی کی وجہ سے آپ کی صحیح بات بھی انہیں غلط محسوس ہوتی ہے۔ اگر کسی کو متاثر کرنا ہو تو خوش اخلاقی سے کام لو، اور جو کام نرمی سے ہو سکتا ہے اس کے لیے سختی نہ کرو۔ حکم ماننا عقل مندی کی نشانی ہے، جبکہ حکم کی خلاف ورزی کرنا محرومی کا باعث بنتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب آپ دوسرے کو اپنا نشانہ بناتے ہو تو آپ بھی کسی کے نشانے کا شکار بنتے ہو۔ اللہ کی طرف سے ملنے والی تمام خوشیوں، نعمتوں اور صحت کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کریں اور ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں۔ کم کھانا کھاؤ تاکہ تم علم اور شعور کی روشنی کو پا سکو۔ تم علم سے اس لیے محروم ہو کیونکہ تمہارا پیٹ کھانے سے بھرا ہے۔ جو اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ اسے انہی بندوں کے ذریعے ذلیل و رسوا کرواتا ہے۔ اگر آپ دوبارہ مشکلات میں نہیں پھنسنا چاہتے تو برے کاموں سے دور رہیں۔ دکھی لوگوں کو خوش کرنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ اگر کسی کا دل آپ کی وجہ سے خوش ہوتا ہے تو یہ آپ کی تمام عبادتوں سے زیادہ افضل ہے۔ جب آپ کسی نااہل کو کسی اونچے عہدے پر دیکھیں تو خاموش رہیں، کیونکہ عقل مندوں نے ایسے موقع پر خاموش رہنے کی ہدایت کی ہے۔ ایک بزرگ نے ایک عورت کو نصیحت کی کہ اگر تجھے اپنے شوہر کی کوئی بات بری لگے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کر اور ان اچھائیوں کی وجہ سے اس کی برائی کو نظر انداز کر دیا کر۔ اللہ کسی شخص سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک لوگ اس سے راضی نہ ہوں۔ لوگوں کو خوش کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو سوجھ بوجھ اور عقل عطا کی ہے تو دوسروں کو خود سے کمتر نہ سمجھو۔ دکھی اور غمزدہ دل کی بد دعا سے ڈرو۔ جو برائی کرنے کے بعد اچھائی کی امید رکھتا ہے اسے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر مہربان ہو جائے تو آپ اللہ کے بندوں پر مہربانی کریں۔ کسی کمزور کی مدد کر کے آپ اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔